نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کامل یقین، توکل اور بھروسے کے بارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستو، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ہم سب اس کی مخلوق ہیں. وہ قادر مطلق ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں. کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اسی کے قبضے قدرت میں ہے. وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، اس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، اس کی بادشاہت مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. چاند، سورج، ستارے اس کے لیے مسخر ہیں. ہوا، پانی اس کے قابو میں ہے. آسمان سے برسنے والی بارش، زمین سے نکلنے والے غلے، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے اور جنگل میں دوڑنے والے درندے سب اس کے تابع اور فرما بردار ہیں. زمین و آسمان کی، اس کائنات کی ہر شے پر اس کی حکمرانی ہے. وہ سب سے بڑی طاقت والا، قوت والا، قدرت والا اور عظمت اور جلال والا ہے. نفع اور نقصان کا مالک تنہا وہ ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے. دعائیں قبول کرنے والا وہ ہے، بیماری دینے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے. آسمان سے بارش برسانے والا، زمین کی تہوں کو پھاڑ کر غلہ نکالنے والا، سورج کو شام میں بے نور کرنے والا اور اندھیرے کے جگر سے صبح میں روشنی لانے والا وہ اللہ ہے. وہ خود کہتا ہے سورہ انعام میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اس نقصان سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس خیر کو تم سے روک دے. فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر ہے، زبردست ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر، اپنی ساری مخلوق پر. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. دوسری جگہ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو مت پکارو، کسی ایسے کے پاس مت جاؤ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ایسا کرو گے تو ظالمین میں تمہارا شمار ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے تو اس کے ضرر کو تم سے روکنے والا کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہیں خیر پہنچانا چاہے، تم پر اپنا کرم نازل کرنا چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں کو جس کو چاہے جو چاہے دیتا ہے اور دینے پر قادر ہے. وہو الغفور الرحیم. میرے دوستو، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی قدرت کو بھول کر غیر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے. کبھی کاہنوں کے پاس، کبھی نجومیوں کے پاس، کبھی جوتشیوں کے پاس یا ان کے پاس جا کر اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ خود کمزور ہیں، یہ خود محتاج ہیں. وہ خود اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، کسی کی بگڑی کیا بنائیں گے. لیکن کمزور عقیدے والا انسان، بالخصوص عورتیں، اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہے. کبھی اپنی بیماریوں کی وجہ سے، کبھی پریشانیوں کی بنا پر، کبھی قرض سے پشیمان ہو کر، کبھی اولاد کی طلب میں، کبھی مستقبل کا حال جاننے کی غرض سے، اور کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے یہ ایسی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں جا کر وہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتی ہیں اور بسا اوقات عزت و آبرو بھی لٹا دیتی ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اپنے دین کا بھی ستیہ ناش کر دیتی ہیں، اپنی حیا کا بھی جنازہ اٹھا دیتی ہیں اور اپنی دنیا بھی برباد کر کے چلی آتی ہیں۔ یاد رکھیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو کسی کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی چیز پوچھی اور پھر اس کی تصدیق کی، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ یاد رکھیے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند لوگوں نے کاہنوں کے تعلق سے پوچھا تو فرمایا لیسو بشیء، کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بعض اوقات کوئی ایک آدھ بات وہ ایسی کہہ دیتے ہیں جو بات میں صحیح ثابت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ، کوئی صحیح بات ہوتی ہے جو کوئی جنات اچک لیتا ہے جب فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پھر دنیا میں جو اس کا تابع دار ہوتا ہے، اس کا جو ایجنٹ ہوتا ہے، اس کے کان میں جا کر وہ جنات، وہ شیطان وہ بات ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اس ایک سچ کے ساتھ میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اور لوگوں کا ماجرا بھی عجیب، وہ ایک بات جو صحیح ثابت ہوئی اس کا چرچا کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بقیہ 100 باتیں جھوٹ ثابت ہو رہی ہیں۔ کاہن کہتے ہیں مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے والا، اور عراف کہتے ہیں گمشدہ چیزوں کا پتہ بتلانے والا، یعنی یہ ان کے اپنے دعوے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ دوستو، کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے، ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ اور درخت کا پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ کسی اور کی بات تو کیا کریں، خود ہمارے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ جب کسی نبی کو کوئی اختیار نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر تو کسی ولی کو کیسے ہو سکتا ہے، اور جب ولی کو نہیں تو پھر کسی کافر کو، کسی سادھو کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے کرو، جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگو، وَاعْلَمْ، اور یہ بات دل میں بٹھا دو کہ ساری کے ساری مخلوق مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری کے ساری مخلوق مل کر، انسان اور جنات مل کر، حضرت آدم سے قیامت تک آنے والے انسان سب کے سب مل کر تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں بچانا چاہے تو کسی کے بس میں نہیں کہ تمہیں ذرہ برابر تکلیف پہنچا سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، جو لینا ہے اسی سے لو، جو دینا ہے وہی دے گا، مال و دولت سے لے کر صحت، عافیت، تندرستی تک، اور اولاد کی نعمت ہو یا ازواج کی، سب کچھ اسی کے خزانے میں ہے۔ وہ خود کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے تھے سوائے اس کے جس کو میں نے کھلایا، لہذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے تھے، برہنہ تھے سوائے اس کے جسے میں نے کپڑا پہنایا، بس مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔
میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، بس مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اور پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب کے سب اول سے لے کر آخر تک، انسان سے لے کر جنات تک، سب ایک چٹیلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو مانگو مانگو، میں ہر انسان کے سوال کو پورا کرتا جاؤں، اس سے بھی میرے خزانے میں ذرا بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا اللہ ایسی طاقت اور قوت والا ہے، ایسا دینے والا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے در پر جا کر ذلت برداشت کرنے کی، ذلیل ہونے کی؟ کیوں ہم ایک در کو چھوڑ کر در در کے ٹھوکریں کھائیں؟ کیوں نہ ہم اسی کے در کے بھکاری بنیں، اسی کے در کے فقیر بنیں اور اسی کے در کے منگتا بنیں؟ اور یاد رکھو جو اس پر توکل کرتا ہے نا، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے، وہ مصیبت کے وقت اور حالات میں اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کا تو وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔